السلام علیکم ناظرین، آل اسٹار انفو میں خوش آمدید۔ حسب سابق آل اسٹار انفو ایک نئی ویڈیو نے تعارف کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ آج آپ کو تعارف کرایا جائے گا ایسے شخص کا جس کی کہانی سن کر آپ کو یقین آ جائے گا کہ یقیناً محنت میں عظمت ہے۔ آج ہم بات کریں گے چائنا کے 9ویں امیر ترین آدمی زینگ شمنگ کی، جو کہ ٹک ٹاک بنانے والی کمپنی بائٹ ڈانس کے اونر ہیں۔ تفصیلات سے بات کب کرتے ہیں، مگر اس سے قبل اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اپریل 1983 میں چائنا پر ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام زینگ رکھا گیا۔ یہ بھی دوسرے عام بچوں کی طرح تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کیا کمال کرنے والا ہے۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقے سے حاصل کی، اس کے بعد 2001 میں ننکائی یونیورسٹی تینجن میں داخلہ لیا۔ انہوں نے پہلے مائکرو الیکٹرونکس میں داخلہ لیا لیکن بعد ازاں اسے چینج کر کے سافٹ ویئر انجینئرنگ سلیکٹ کیا، اور یہ ان کا یو ٹرن ان کی زندگی کا بہترین یو ٹرن ثابت ہوا۔ 2005 میں یونیورسٹی سے پڑھ کے فارغ ہوئے اور خوش قسمتی کے ساتھ 2006 میں ہی انہیں جاب مل گئی۔ یہ اس ٹریول ویب سائٹ کمپنی میں ایز اے انجینئر بھرتی ہوئے اور 1 سال کے اندر ترقی پا کر ٹیکنیکل ڈائریکٹر کا عہدہ حاصل کر لیا۔ زینگ نے 2008 میں اس کمپنی کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ مائکروسافٹ کے لیے کام کرنا چاہتے تھے۔ مائکروسافٹ کے رولز کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے، اچھے نہ لگنے کی وجہ سے آپ نے جلد ہی مائکروسافٹ کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ مائکروسافٹ کو چھوڑنے کے بعد فنفو نامی کمپنی جوائن کی جو فیل ہو گئی، اور اس کے بعد آپ اپنے دوسرے کام کی تلاش میں مشغول ہو گئے۔ زینگ نے اپنی پہلی جاب اور کمپنی کے آئیڈیا کو فالو کرتے ہوئے اپنی ایک نیو ویب سائٹ بنائی اور اپنا ایک نیا بزنس سٹارٹ کیا 99fang.com کے نام سے۔ 2011 میں زینگ نے اسمارٹ فون کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک ایسی ایپ بنانے کا فیصلہ کیا جو اسمارٹ فون کے لیے ایپس بنایا کرے گی۔ اس طرح کی کمپنی ان کے ذہن میں تیار بیٹھی تھی۔ 99fang.com کو ایک اور سی ای او کے حوالے کر کے نئی کمپنی بائٹ ڈانس کے نام سے قائم کی۔ اس کمپنی کی پہلی ایپ نہان دوازی کو چائنا کی حکومت کی جانب سے بلاک کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن اسٹیشن نے ان کو، ایڈمنسٹریشن نے ان کو مکمل طور پر بلاک کر دیا، جس پر زینگ نے چائنا کی حکومت کو، ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن ایڈمنسٹریشن کو ایک لیٹر لکھا جس میں یقین دلایا کہ آئندہ یہ ایپ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مکمل حمایت کرتی رہے گی اور سہولت کاری کے کام سر انجام دے گی جس پر انہیں دوبارہ اجازت ملی۔ زینگ کا یہ خیال تھا کہ چائنیز موبائل میں، اپنے اسمارٹ فون میں یکدم ایک ہی لمحے میں ساری خبریں سننا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک نیوز ایپ انہوں نے بنانی چاہی، اس کے لیے انویسٹر ڈھونڈے، اور آخر کار اگست 2012 میں ٹوچیو نامی نیوز ایپ لانچ کر دی، جسے صرف 2 سال کے اندر یعنی 2014 کے اندر تک 13 بلین سے زائد لوگ استعمال کر چکے تھے۔ یہ یقین زینگ کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ سپتمبر 2016 میں جب بائٹ ڈانس نامی کمپنی نے ڈوئن جیسی ایپ لانچ کی تو انہیں خود بھی اس کی مقبولیت کا، ہونے والی مقبولیت کا اندازہ نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے چائنا کی مقبول ترین ایپس میں شامل ہوگی۔ زینگ نے اسے ورلڈ وائڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پوری دنیا میں اسے ٹک ٹاک کے نام سے لانچ کیا۔ جی ہاں، ٹک ٹاک کو چائنا میں ڈوئن کہا جاتا ہے۔ ایک ہی اپلیکیشن موجود تھی جو ٹک ٹاک کو کمپیٹ کر سکتی، وہ تھی میوزیکل لے، جس کو ٹک ٹاک کے اونر نے خرید کر اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا، جس سے ٹک ٹاک کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق 2018 میں 1 ماہ کے اندر ٹک ٹاک یوز کرنے والوں کی تعداد 1 بلین سے زائد تھی، جبکہ یہ بنانے والی کمپنی بائٹ ڈانس کا بیلنس 75 امریکن ڈالر سے زیادہ تھا، 75 بلین امریکن ڈالر۔ یہ ایک خطیر رقم تھی جو کہ اس کے اونر زونگ کی ذاتی رقم سے کم تھی۔ ان کی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو انہوں نے کالج میں ہی اپنے ساتھ پڑھنے والی ایک لڑکی سے شادی کی۔ ان کی موجودہ دولت کا اندازہ
13 بلین امریکن ڈالر سے زائد لگایا جاتا ہے۔ زینگ کی عمر صرف 36 سال ہے، وہ چائنا کے 9ویں امیر ترین آدمی بن چکے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی بایوگرافی پسند آئی ہے تو کمنٹ بار میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اگر پسند نہیں آئی ہے تو پھر بھی بتائیے گا کہ اس میں آپ کو کیا فائدہ لگا۔ اللہ حافظ۔